الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم سامعین و سامعات، ہم آپ تمام کا القلم ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے استقبال کرتے ہیں. اہلا و سہلا و مرحبا. اور خصوصاً فضیلت الشیخ بدیع الزماں مدنی حفظہ اللہ کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم شیخ سے گزارش کریں کہ درس کا وہ آغاز کریں، مختصراً شیخ بدیع الزماں مدنی حفظہ اللہ کے تعلق سے میں یہ تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تفسیر کے میدان میں الحمدللہ شیخ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے علم سے نوازا ہے، گہرائی سے نوازا ہے. خصوصیت کے ساتھ جب آپ تفسیر بیان کرتے ہیں الحمدللہ تو سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں، صحابہ کے اقوال کی روشنی میں، اور پھر مختلف مفسرین کے اقوال کے ساتھ ساتھ ترجیحات کا بھی خیال کرتے ہوئے الحمدللہ شیخ تفسیر بیان فرماتے ہیں. اور خصوصاً مرسی ٹی وی میں الحمدللہ پچھلے 2-2.5 سال سے شیخ الحمدللہ تفسیر قرآن کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائیں. میں بلا کسی تاخیر اب شیخ بدیع الزماں مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ درس کا آغاز فرمائیں. اور آج کا جو ہمارا خصوصی عنوان ہے وہ ہے ماہ محرم، محرم کا مہینہ، سنت اور بدعت کے آئینے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ. آواز ٹکرا رہی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم انہم قد اکمل لهم الایمان فلا يحتاجون الى زیادة ابدا وقد اتمه فلا ينقص ابدا وقد رضيه فلا يسقطه ابدا. 3 باتیں بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے اس آیت کریمہ میں کہ اللہ نے دین کو ہر اعتبار سے مکمل کر دیا ہے ایمان والوں کے لیے. اب اس میں کسی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے. پانی کا گلاس بھرا ہوا ہے، اب اس میں مزید پانی ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کو پورا کر دیا ہے، ہر اعتبار سے پختہ کر دیا ہے. اب اس میں کسی کمی کا بھی امکان نہیں. اور جو اس اسلام پر عمل کرے گا قرآن حدیث کی شکل میں، صحابہ کے فہم کی شکل میں، اللہ کبھی اس آدمی سے ناراض نہیں. جس طرح اس دین سے اللہ نے رضامندی کا اظہار کیا، اسی طرح اہل دین سے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا. لیکن اس کے برخلاف مسلمانوں نے بہت سارے بدعات و خرافات ماہ اور سال اور دن کے اعتبار سے جنم دیے ہیں، جس کی دین میں کوئی حقیقت نہیں ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو، فإن کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی. سنی خوش نصیب کو باغ و بہار ہے، بدبخت بدعتی کو جہنم کی مار ہے. ماہ و سال اور دینوں کے اعتبار سے جو بدعتیں مسلمانوں نے پیدا کی، ان میں محرم کے اندر مختلف قسم کی بدعتیں. ان بدعات کے ذکر سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ سنت ایک ہے اور بدعات انیک ہے. جس طرح جنت کا راستہ ایک ہے اور جہنم کے راستے انیک ہے، جس طرح نور ایک ہے، روشنی ایک ہے، اندھیرے بہت ہے. تو سنت کیا ہے؟
نمبر ایک، اس مہینے کی شرعی حیثیت اس اعتبار سے جلوہ گر ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ، اور اللہ کا مہینہ جو محرم مہینہ، محترم مہینہ، اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی۔ اس سے اضافت و تشریف و تکریم و اضافت و تعظیم، اللہ کی عظمت کی طرف، بزرگی کی طرف اشارہ ہے، اور اس مہینے کی اہمیت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ تو نفلی روزے میں سب سے افضل روزہ اس مہینے کا روزہ ہے، شروع سے لے کر اخیر تک۔ لیکن سلف صالحین 3 اشروں کا خاص اہتمام کرتے تھے، جیسا کہ ابو عثمان النہدی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا لیکن آپ کی لقاء اور رؤیت نصیب نہیں ہوئی، ایمان تو لائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لقاء نہیں ہوئی، لیکن اس لیے وہ مخضرم تابعی کے حکم میں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہے 3 اشروں کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ سلف سے مراد یہاں صحابہ، نمبر 1 رمضان کا آخری عشرہ، نمبر 2 ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن، نمبر 3 محرم کی ابتدائی 10 دن، یعنی اہتمام عبادت کرتے، ذکر کرتے، استغفار کرتے، اس اعتبار سے یہ حرمت کا مہینہ بھی ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ اللہ کے نبی نے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، اور اس اعتبار سے بھی اس کے روزے کی فضیلت ہے، تو روزوں کا خاص اہتمام کرتے تھے، یہ روزے شروع سے لے کر اخیر تک۔ لیکن اس سلسلے میں روزے کی جو 2 حیثیت ہے، ایک تو عام حیثیت ہے، نفلی روزہ پورے مہینے میں رکھا، اور ایک خاص حیثیت ہے وہ عاشورہ کا روزہ۔ تو عاشورہ کے روزے کے بارے میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں، جن میں سے بعض حدیثوں کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ان میں سے یہ حدیث افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، ان میں سے صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، یعنی 10ویں محرم کا روزہ 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ 10ویں محرم کا روزہ ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے، اور ابن عباس کی بھی روایت ہے، اور بھی دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے روزے کو پسند کرتے تھے، اور صحابہ کو عاشورہ کے روزے رکھنے کا حکم دیتے تھے، جیسے ابن عباس کی روایت، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشورہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی رمضان کے بعد کسی دن کے روزے کا اس قدر اہتمام رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اس قدر تلاش و جستجو سے روزے کی فکر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاشورہ کے روزے کی فکر دیکھی ہے، یعنی آپ اس کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بھی روزہ رکھا ہے، اور اس سلسلے بخاری مسلم کی حدیث ہے، کانت قریش تصوم یوم عاشورہ فی الجاہلیہ، قریشی لوگ زمانے جاہلیت میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے روزہ رکھا، لیکن جب مدینہ آئے تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے فرمایا جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے چھوڑ دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ جو ہے فرض تھا، اور آپ نے مکے میں بھی رکھا، اور مکے میں رکھنے کی وجہ جو امام بخاری نے حضرت عائشہ والی روایت میں ذکر کیا ہے، وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ، اس لیے کہ اسی عاشورہ کے دن کعبہ کو غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں نقل کیا کہ اسی دن ان لوگوں نے گناہ سے توبہ کی تھی جو گناہ ان سے سرزد ہوا تھا، تو ان کے علماء نے، ان کے مہاپرش لوگوں نے فتویٰ دیا تھا کہ اگر عاشورہ کا روزہ رکھو گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حالانکہ وہ مشرک تھے، وہ کافر تھے، اور وہ بہت ساری سماجی برائی مبتلا تھے، شراب ان کی گٹھی میں پیوست، لیکن توحید کا بھی تصور تھا، دین ابراہیمی کی جھلکیاں بھی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر میں ان کی پیروی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے، ابن عباس اور عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کی روایت کے مطابق آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے اندر یہودی لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ نے کہا ما ھذا، یعنی کیا بات ہے، یعنی کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ تو کہا ھذا یوم صالح، یہ بہت اچھا دن ہے، یہ مبارک دن ہے۔ کیا مبارک دن ہے؟ ھذا یوم نجی اللہ فی موسیٰ بنی اسرائیل من عدوہم، اسی دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو ان کے ظلم سے نجات دی۔ فصامہ موسیٰ وفی روایت فصامہ موسیٰ شکرا ونحن نصوم تعظیما لہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ میں روزہ رکھا، تو ہم لوگوں نے بھی اس دن کی تعظیم میں روزہ رکھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا،
تو آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو حکم دیا۔ اور اس سلسلے میں ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے كانوا اہل خیبر یصومون یوم عاشوراء ویتخذون عیدا، یعنی خیبر کے یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے تھے اور اس دن عید اور جشن مناتے تھے۔ ویتخذون عیدا ویلبسون فی نساء حلیتہم، زیورات پہناتے تھے، وشارتہم، اور اچھے اچھے کپڑے پہناتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ فصوموا انتم، تم اس دن عید اور جشن نہ مناؤ بلکہ تم روزہ رکھو۔ لیکن یہ روزہ آپ نے سن 1 ہجری سے لے کر سن 9 ہجری تک رکھا، لیکن آپ کی وفات سے 1 سال پہلے کہا گیا کہ یا رسول اللہ ان هذا اليوم تعظمه اليہود، اس دن کی یہودی تعظیم کرتے ہیں تو ان کی موافقت ہو رہی ہے، ان کی مخالفت ہونی چاہیے۔ تب آپ نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَ التَّاسِعَ، وفي رواية لئن بقيت إلى قابل لصومن التاسع فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا آئندہ سال اگر ہم زندہ رہے تو 9 کو بھی روزہ رکھے، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی سن 10 ہجری میں، اور محرم، صفر، ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا، آپ نے پایا ہی نہیں۔ لہذا اس روایت کی روشنی میں عاشورہ کا روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 9-10 رکھیں، یا اہل علم نے جو دوسری حدیث کی روشنی میں جو فتویٰ دیا ہے ان فتووں کو بھی سامنے رکھیں تو بہت بہتر ہوگا۔ لہذا اس سلسلے میں مسند احمد وغیرہ کی جو روایت ہے صوموا یوم عاشورہ خالفوا فیہ الیہود، عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، صوموا قبل یوم و بعد یوم، اور اس میں 1 دن پہلے روزہ رکھو یا 1 دن بعد روزہ رکھو، 9-10 رکھو یا 10-11 رکھو، یہ عام مفہوم ہے۔ لیکن اس سلسلے میں امام ابن قیم نے اور امام ابن حجر نے، ان سے پہلے امام احمد بن حنبل نے اس بات کو پسند فرمایا کہ 3 روزے سب سے اکمل حالت ہے، 9 کو بھی رکھیں، 10 کو بھی رکھیں، 11 کو بھی رکھیں، یہ سب سے بہتر حالت ہے، 9-10-11، 9-10-11۔ اس اعتبار سے بھی کہ چاند کی رویت میں شکوک و شبہات ہو تو اس سے شک دور ہو جائے گا، 1 دن کے آگے پیچھے ہونے کا شک ہوگا، تو اس اعتبار سے یہ 3 روزے سے 9-10 مکمل ہو جائے گا۔ دوسری وجہ ہر مہینے میں 3 روزے کی فضیلت، وہ فضیلت حاصل ہوگی، اور خاص طور سے اس سال یوم الاحد یعنی سنڈے کو 10ویں تاریخ ہے تو ہفتہ اور اتوار روزہ رکھیں، ہفتہ اور اتوار روزہ رکھیں، اور اگر پیر رکھیں گے تو پیر کی فضیلت بھی مل جائے گی، لہٰذا ہفتہ اتوار پیر یہ سب سے اکمل حالت۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی نے ہفتے کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض علیکم، ہفتے کے دن روزہ مت رکھو مگر جو تم پر فرض کر دیا جائے، اور اگر کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہو، اس کے پاس درخت کی چھال ہو تو اس کو کیا کرے، وہ نگل جائے، یعنی ہفتے کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا سوائے کہ فرض ہوگا۔ تو اس کا کیا جواب دیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عام نفلی روزے نہیں رکھنا ہے، لیکن جو روزہ تاریخ کے اعتبار سے آ جائے، یوم 20 کے روزے آ جائیں، عاشورہ کا روزہ آ جائے، عرفہ کا روزہ آ جائے، تو کبار علماء جس میں سماعت الشیخ ابن باز، ابن عثیمین، صالح فوزان اور دیگر علماء، ان تمام نے یہی حق پر مبنی فتویٰ دیا ہے کہ اگر وہ ایام خاصہ ہیں جن کا سبب موجود ہے تو ہفتے کے دن روزے کی ممانعت پہ شامل نہیں ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا سورج نکلتے وقت، ڈوبتے وقت، ہاں، لیکن اگر تحیۃ المسجد ہے تو اس کا سبب موجود ہے۔ عصر کے بعد نماز سے منع فرمایا، فجر کے بعد نماز سے منع فرمایا، لیکن جس کا سبب موجود ہے، تحیۃ المسجد ہے، تو وہ اس کی اجازت ہے، تو اس کا سبب موجود ہے۔ اور رہا یہ کہ ہفتے کی روزہ مت رکھو، اس کو امام احمد بن حنبل نے، امام ابو داؤد نے، بہت سے محدثین نے اس حدیث کو منسوخ بتایا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ 9-10-11 روزہ رکھنا ہے تو ہفتہ اتوار پیر رکھنا ہے، اور اگر 9-10 رکھنا ہے جو دوسری حالت ہے تو ہفتہ اور اتوار، اور اگر 10 کو رکھنا ہے تو صرف تیسری حالت صرف اتوار، اور چوتھی حالت یہ ہے 10-11 تو اتوار اور پیر، یہ 4 حالتیں ہیں۔ تو یہ 4 حالتیں روزہ رکھنے کی ہیں، اگر اس کو صحیح طریقے سے رکھا جائے تو صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ قبلہ، 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ اب تک روزوں سے متعلق میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے، یہ سنت 1 ہے روزہ۔ رہا حرمت کے مہینے میں شامل ہے، اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ، یہ ساری فضیلتیں،
اور اس اعتبار سے بھی فرحت و انبساط کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے خیبر فتح ہوا، مدائن کی جنگ ہوئی جو مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور قادسیہ کی جنگ ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں مسلمانوں کو رومیوں پر جو ہے فارسیوں پر فتح عطا فرمائی، ایرانیوں پر فتح عطا فرمائی۔ لیکن دشمنان اسلام کی سازش یہ ہے کہ وہ کام جو ہے اپنا لیتے ہیں، مسلمانوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کے دماغ کو خریدتے ہیں، ان کے علم کو خریدتے ہیں، اور ان کے پریز کو خریدتے ہیں، ان کے علماء کو خریدتے ہیں، اور ان کو آگے کر دیتے ہیں، پیچھے سے وہ وار کرتے ہیں۔ کبھی یہ آمنے سامنے جنگ نہیں کریں گے یہودیوں کے بارے میں، یہ دوسروں کو استعمال کریں گے۔ اور اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ کا قول ہے، الروافد ہم حمیر الیہود، یہ روافد جو ہیں ہر دور ہر زمانے میں یہودیوں کے گدھے رہے ہیں، یہودیوں نے سواری کی۔ ہم اضر علی الامت من الیہود والنصارى، امت کے اوپر یہود و نصارہ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں۔ لہذا عبداللہ بن سبا یہودی تھا، انہی کی کوکھ سے جنم لینے والے یہ سبائی فتنہ ہیں، اور جن کی دعوت کو بڑھانے والے اور اس کو آگے پہنچانے والے اور اس کی قیادت کرنے والے یہ روافض لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے یہ غم حسین کو بانٹ دیا، جبکہ اس سے پہلے جو ہے مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے حادثے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات امت کے لیے بہت بڑی مصیبت، اس دن کو لوگ بھول گئے کہ صحابہ کہتے ہیں جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے پورا مدینہ روشن ہو گیا، اور جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی پورا مدینہ تاریک ہوا۔ حدیث انس ترمذی کی روایت۔ اور اس سے زیادہ حسین اور اس سے زیادہ خوبصورت دن نہیں دیکھا جس دن ابو بکر اور جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر مدینے میں تشریف لائے، پورا مدینہ روشن ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ دن تاریک ہو گیا، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسی حیثیت ہو گئی ہماری کہ رات کے اندھیرے میں بارش ہو رہی ہو اور اچانک بکری کا چرواہا غائب ہو جائے، ایسی کیفیت تھی۔ اس سے بڑی مصیبت ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ غم مسلمانوں کو یاد نہیں ہے۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک محرم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حالت نماز میں شہید کیا گیا، وہ نہیں معلوم؟ اس کا دن کیوں نہیں مناتے؟ وہ تو اسلام میں ہے نہیں منانا، منانا تو منانا۔ اور اسی مدینے کے اندر حرہ کا واقعہ ہو، یزید بن معاویہ کی فوج نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت حمزہ شہید کیے گئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید کیے گئے، 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید کیے گئے، جو سخت ترین دن تھا۔ وہ دن مسلمانوں کو کیوں نہیں معلوم ہے؟ یہ دشمنوں کی سازشوں کے شکار ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صادق آ گئی، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے امت کے قبیلے، یعنی مسلمان مراد ہیں، میرے امت کے بڑے بڑے مسلمان قبیلے مشرکوں سے مل جائیں گے۔ وحتى تعبد فئام من امتی الاوثان، اور یہاں تک کہ میری امت کے بڑے بڑے لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ تعزیہ داری کیا ہے؟ یہ ماتم اور غم منانا، کفار کی نقالی کرنا، ان کے کلچر کو اپنانا، ان کے ریت کو اپنانا، ان کی راہ و رسم کو اپنا لینا، اور ان کے دین کو اختیار کر لینا، اندر سے مکمل یہودی نماز بننا، شیعہ نماز بننا، روافظ نماز بننا، برادران وطن کی طرح، اور اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھ لینا۔ ویسے ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی اندر سے بالکل مکار ہو اور عیار ہو، اور اوپر سے جو خوشبودار جو ہے لباس پہن لے، اور بہترین لباس پہن لے۔ نہ جا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جول نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہو، لہذا یہ دھوکہ دینا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث لا تقوم الساعة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن مسعود کی یہ روایت، جو امام دارمی نے مقدمہ دارمی میں کہا، کیف انتم اذا لبستکم فتنہ يربو فيه الصغير ويفني فيه الكبير وتتخذ السنة فإذا غيرت قالوا غيرت السنة قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفوق في رواية وتفقه لغير الدين۔ حدیث حسن ہے۔ کیا حال ہوگا تم لوگوں کا جب فتنے تمہیں گھیر لیں گے؟ ہر آنے والا دن فتنوں کے سیلاب میں ہوگا، ہر آنے والا سن پہلے دن سے بدتر ہوگا۔ تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرف فتنے ہوں گے، یا فتن کریاح السیف، اندھیری رات کی طرف فتنے ہوں گے، گرم ریت کی طرف فتنے اٹھیں گے، جس طرح گرمی میں گرم ریت اٹھتی ہے اس طرح یہ فتنے اٹھتے چلے جائیں گے۔ یربو فیہ الصغیر، چھوٹے بڑے ہو جائیں گے، پروان چڑھیں گے بڑے ہو کر، اور بڑے بوڑھے ہو جائیں گے، اور دین کے نام پر نئے نئے طریقے ایجاد کیے جائیں گے۔ جب کوئی شخص ان فتنوں کے اوپر رد کرے گا اور ان فتنوں کو روکے گا، ان بدعات کو ختم کرے گا، تو لوگ کہیں گے اس نے دین کو بدل دیا۔
جی آج دیکھیے تعزیہ داری کے خلاف بات کی جائے، قبر پرستی کے خلاف بات کی جائے، اور مرثیہ خوانی کے خلاف بات کی جائے، اسی طرح قرآن خوانی کے خلاف بات کی جائے، تو لوگ کہتے ہیں اس نے باپ دادے کے دین کو بدل دیا۔ پوچھا گیا ابو عبد الرحمن یہ برائی کب آئے گی؟ تو کہا اذا کثر قراءکم، جب تمہارے پڑھنے والوں کی تعداد، ریڈر ہر رات زیادہ ہوں گے، لیڈر بھی ہوں گے، ریڈر بھی ہوں گے۔ اذا کثر قراءکم، پڑھنے والے زیادہ ہوں گے، حروف پڑھنے والے زیادہ ہوں گے۔ وکثر قراءکم وقل فقهاؤکم، سمجھنے والے کم ہوں گے۔ وکثرت امراءکم، اور جس طرح ریڈر زیادہ ہوں گے، امراءکم لیڈر بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ لیڈروں کی کمی نہیں، غالب ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں، ہر طرف امیر، ہر طرف لیڈر ہی لیڈر رہے گا۔ وقل امناؤکم، اور امانت دار ختم ہو جائیں گے۔ وتفقه لغیر الدین وتعلم لغیر الدین، دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تو ایسے وقت میں یہ فتنے آئیں گے، اور اسی کی وجہ سے آج یہ ماتم منایا جاتا ہے، یہ غم منایا جاتا ہے غم حسین کے نام پر، اور واویلا مچایا جاتا ہے، غریبان پھاڑا جاتا ہے۔ یہ بدعت ہے یا نہیں؟ صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرۃ، دو آوازیں دن پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی۔ مزمار عند نعمت، نعمت کے وقت، خوشی کے وقت پر جو آواز لگائی جائے، ورنت عند مصیبت، اور مصیبت کے وقت میں جو رونے کی آواز ہو۔ یہ مگرمچھ کے آنسو بہانا، جن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے ہی آنسو بہائے۔ جو مکار عیار ہوتے لوگوں کے سامنے روتے ہیں، اور جو سچے ہوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ تو یہ قاتل حسین یہی ہیں، اور یہی رونا رو رہے ہیں، یہی ماتم کر رہے ہیں، یہ ان کی ایجاد کردہ ہے۔ لہذا اس مہینے کی بدعت میں یہ تعزیہ داری ہے، یہ ماتم ہے، یہ بدشگونی ہے۔ اور اس مہینے سے متعلق جو بعض ضعیف اور موضوع روایات ہیں جن کا تذکرہ کریں گے۔ نمبر 1، یہ ماتم اور تعزیہ داری کی بدعت شیعی بادشاہ معز الدولہ احمد بن بویہ رافضی نے جنم دیا ہے، جس کی بنیاد اس نے 351 ہجری میں رکھی، اور اسی نے 351 ہجری کے اندر بغداد کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ابو بکر و عمر اور معاویہ رضی اللہ عنہ پر لعنت کے الفاظ لکھوائے، جیسا کہ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 255 میں کہا، لعن اللہ معاویہ بن ابی سفیان، نعوذ باللہ، اس معاویہ پر جس کو آپ نے فرمایا مہدی ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، ان کے ذریعے ہدایت دے۔ اور جس کے بارے میں اس بات سلف نے کہا معاویہ پردہ ہے، جس نے معاویہ کے پردے کو پھاڑا اس نے تمام لوگوں کے پردے کو پھاڑ دیا۔ معاویہ بن ابی سفیان پہ لعنت ہو۔ ولعن اللہ من غصب فاطمہ فدک، اور لعنت ہو اس شخص پر جس نے فاطمہ سے فدک کا باغ چھین لیا۔ حالانکہ باغ حضرت ابو بکر نے باغ نہیں چھینا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا سبقا، انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ جو کچھ ہوتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لعنت کی۔ اسی طرح انہوں نے کہا لعن اللہ من اخرج العباس من الشورى، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے عباس کو شورا سے نکالا، یعنی اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے عباس کو شورا سے نکالا۔ یعنی یہ اشارہ تھا حضرت عمر کی طرف کہ حضرت عباس نے شورا سے نکالا، جبکہ یہ بات غلط ہے، ہرگز انہوں نے شورا سے نہیں نکالا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شورا میں ان لوگوں کو رکھا جن کے اوپر اجماع ہوا صحابہ کا کہ یہ شورا کے لوگ ہیں، جن کے بارے میں انہوں نے بہتر سمجھا کہ یہ شورا کے لوگ ہیں۔ عباس کو انہوں نے شورا سے نہیں نکالا تھا۔ اگر عباس کو شورا سے نکالا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس سے دعا کیوں کرائی بارش کے لیے، جو بخاری کتاب الاستسقاء کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی لعنت ہو من نفع ابا ذر، جس نے ابو ذر کو جلا وطن کیا، اشارہ تھا حضرت عثمان کی طرف، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو اجازت دی تھی کہ تم بدویوں کے ساتھ رہو، ان کے اوپر عبادت کا استغراق تھا، اس لیے ربضہ مقام کو انہوں نے اختیار کیا، حضرت عمر نے ان کے لیے وہ جگہ متعین کی تھی۔ حضرت عثمان پہ بیجا الزام ہے۔ ومن دفن الحسن عند جدہ، ارادہ ہے یعنی اشارہ ہے مروان بن حکم کی طرف، اور مروان بن حکم کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ صحابی تھے۔ اور اللہ کی لعنت ہو اس شخص پہ جس نے حسن کو ان کے دادے کے پاس دفن سے منع کیا۔ یہ نہایت ہی غلط بات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اس وقت حسن جو ہے بہت چھوٹے تھے، اور حضرت حسن کو دفن سے کسی نے منع نہیں کیا، بلکہ وہ جگہ جتنی تھی وہ جگہ فل ہو گئی تھی، جو جہاں پر اللہ کے نبی دفن تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ دفن تھے، وہ جگہ فل تھی۔ البدایہ والنہایہ۔ اسی طریقے سے
اسی معز الدولہ نے 252 ہجری میں بغداد کے اندر اعلان کیا کہ تمام تجارتی محلات کو اور بازاروں کو بند کر دیا جائے اور اس پر شور کیا جائے، ہنگامہ کیا جائے، واویلا مچائے، گریبان پھاڑا جائے، جیسا کہ امام ابن عدی نے کامل کے اندر، امام بن الاسیر نے کامل میں نقل کیا ہے۔ تو یہ تعزیے کی جو لعنت ہے، اس کی ابتدا جو ہے معز الدولہ نے کی تھی، اور اس میں کئی طرح سے شرک ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ماڈل بنایا جاتا ہے، دلدل بنایا جاتا ہے، اور اس میں عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس میں حضرت حسین کی روح آ گئی ہے، اور اس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو کئی اعتبار سے کفر و شرک ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ غیر اللہ کی پرستش بھی ہے، شرک اکبر ہے۔ اتعبدون ما تنحتون، کیا ایسی کوئی عبادت کرتے ہو جس کو تم خود تراشتے ہو؟ لہذا یہ کھلا ہوا شرک ہے، کھلا ہوا کفر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی بدعتوں میں سے بدعت یہ ہے کہ صحابہ کرام و صحابیات پہ لعنت کی جاتی ہے، جن میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ و دیگر صحابہ ہیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے لڑکے عبداللہ نے سوال کیا، میں نے پوچھا کہ یا ابی منی رافضی، رافضی کون ہے؟ تو کہا الذی یشتم رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی صحابی کو گالی دے، برا بھلا کہے، یا ان کی عزت و آبرو پر حملہ کرے، ان کے اوپر تبرہ بازی کرے، ما اراہ علی الاسلام، میں اسے اسلام پہ نہیں سمجھتا۔ امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں نقل کیا، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 89۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ موجود ہے کہ مسائل الامام احمد میں، جو ان کے بیٹے نے نقل کیا، میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ رافضی کون ہے؟ تو کہا الذی یسب ابا بکر و عمر، جو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دے۔ اور شیعوں کی مشہور کتاب قمی میں موجود ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ فحاشی سے، بے حیائی سے روکتا ہے اور ظلم سے روکتا ہے۔ ان ظالموں نے فحشاء سے مراد ابو بکر لیا، اور بغی سے مراد، منکر سے مراد حضرت عمر لیا، بغی سے مراد حضرت عثمان لیا۔ آج بھی ایران کے اندر جو بیت الخلاء ہے، اس کے اوپر بیت الخلاء جانے سے پہلے ان صحابہ کرام کے نام ہے، ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین کی، کہ ان کو جانے سے پہلے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تو جو صحابہ کو برا بھلا کہے، جو صحابہ کے بارے میں گندی باتیں کہیں، وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت امام زرع رازی نے کہا اذا رأيت احدا يعيد احدا من اذا رأيت الرجل يعيب احدا من الصحابہ فاعلم انه زنديق، جب دیکھو کہ کوئی آدمی کسی صحابی کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کو زندیق سمجھو، وہ ملحد ہے، وہ اس لیے کہ قرآن حق ہے، دین حق ہے، رسول حق ہے، پر اس کو پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ الطعن فی الناقل کالطعن فی المنقول، نقل کرنے والے صحابہ پر طعنہ زنی کرنا، نقل ہونے والے دین پر جو الطعن فی الناقل، صحابہ پر طعنہ زنی کرنا پوری شریعت پر طعنہ زنی کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین انہی کے ذریعے نقل ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کلینی جو ہے شیعوں کا ایک بہت بڑا رائٹر ہے، اس نے ابو جعفر منصور سے نقل کیا، اس نے اپنی کتاب اصول الکافی میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے، جن کو رضی اللہ عنہ رضو عنہ کہا، جن کو خیر البریہ کہا، جن کو محتدون کہا، جن کو راشدون کہا۔ یہ تو اللہ پہ الزام ہے، یہ تو اللہ پہ الزام ہے، اللہ نے ان کو ہدایت یافتہ کہا، خیر البریہ کا، قیامت تک افضل ترین جماعت۔ کہتے ہیں کہ تمام صاحب مرتد ہو گئے، سوائے 3 کے، مقداد بن اسود، ابو ذر اور سلمان فارسی۔ اگر یہ تینوں کا لیا جائے تو حضرت علی کہاں گئے، حضرت حسن کہاں گئے، حضرت حسین کہاں گئے، اور اہل بیت کہاں گئے، فاطمہ کہاں گئے، دیگر اہل بیت کہاں گئے؟ ظالموں، کہا جاتا ہے درو گورا نہ حافظہ چود، جو جتنا زیادہ جھوٹا ہوتا ہے اس کا حافظہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے 9 ربیع اول کو یہ لوگ عید منعقد کرتے ہیں حضرت عمر کے قاتل ابو لولو ملعون پر، اور اس کو مبارکبادی دیتے ہیں۔ اسی طرح شیعوں کی کتاب الوصیہ صفحہ نمبر 23 پر، الوصیۃ السیاسیہ، الوصیہ یہ معروف کتاب ہے، صفحہ نمبر 23 پر لکھا ہے، خمینی لکھتا ہے کہ میں بڑی جرأت سے کہتا ہوں کہ موجودہ وقت میں ایران کی لاکھوں کی آبادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل حجاز سے افضل ہے، نعوذ باللہ من ذلک، جبکہ آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اور اس مہینے کی بدعتوں میں سے یہ بھی بدعت ہے، یہ لوگ یزید بن معاویہ پہ لعنت کرتے ہیں۔
یزید بن معاویہ پہ لعنت کرنا تو دور کی بات، کسی معین کافر پر لعنت کرنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ بخاری مسلم میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ پر، سہیل بن عمر پر اور حارث بن ہشام پر لعنت کی تو اللہ نے منع فرمایا، اور اللہ نے آیت نازل کی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، الا یہ کہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن کے بارے میں جیسے ابلیس پہ لعنت کی، فرعون پہ لعنت کی، ابو جہل پہ لعنت، معین کافر ہیں جن کے پر لعنت ثابت ہے، لیکن عام کافروں پر لعنت کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ان کی زندگی میں، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور لیکن جن کی کفر پر موت ہوئی ہے اور جس کے بارے میں ضرور معلوم ہے کہ یہ کفر پر مرے ہیں تو ان پر لعنت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یزید پہ لعنت کرنے سے کیا دین مکمل ہو جائے گا؟ اس سے بڑے بڑے ظالم لوگ ہیں، اس سے بڑے بڑے سفاح لوگ ہیں، اس سے بڑے بڑے قاتل لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، مدینے کی حرمت کو پامال کیا، ان لوگوں پر کیوں نہیں لعنت کی جاتی؟ لہذا اس سلسلے میں یزید پہ لعنت کرنا جائز نہیں ہے، اور ان کے اوپر یہ حدیث بھی صادق آتی ہے، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو سمندری جنگ کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہے، واول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لهم، اور سب سے پہلا میرا لشکر جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اس کی مغفرت کی جائے گی۔ امام ابن حجر نے کہا اس میں حضرت معاویہ کے لیے بھی فضیلت ہے اور ان کے بیٹے یزید کے لیے بھی فضیلت ہے۔ لہذا یزید بن معاویہ کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے وہ امام ابن تیمیہ نے واضح کیا، نہ وہ صحابی تھے، نہ وہ بڑے متقی و پارسا تھے، بلکہ دنیا دار بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اس کی نیکیاں بھی تھیں اور گناہ بھی تھے، ان کا معاملہ ان کے رب کے حوالے ہے۔ اس لیے ابن تیمیہ نے ان کے شان میں کہا، حق بات یہ ہے مسلمان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اس کی نیکیاں بھی تھیں، برائیاں بھی تھیں، اور ان کے بارے میں وہی بات کہی جائے گی جو دیگر بادشاہوں کے بارے میں کہی جائے گی۔ فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 487۔ اس مہینے کی بدعتوں میں سے نواصب نے بھی بدعت پیدا کی، جنہوں نے غم منایا وہ تو شیعہ لوگ ہیں، جن کا سردار جو ہے یہ مختار بن ابی عبید الثقفی تھا، اور دوسری طرف حجاج بن یوسف جو نواصب جو خوارج کا سردار مانا جاتا ہے، انہوں نے اس دن کی خوشی میں بہت ساری حدیثیں گڑھی، اس دن سرما جو پہنے گا اس کی آنکھ میں کبھی بیماری نہیں ہوگی، جو بال بچوں پہ خرچ کرے گا ہمیشہ خوشحال رہے گا، اور اسی دن یونس علیہ السلام وہ اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، ایوب علیہ السلام کو اللہ نے شفا دی، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ یعنی ایک حدیث جو مدینے میں 1 انچ کی تھی، کوفہ بصرہ جاتے جاتے 1 ہاتھ کی ہو جاتی تھی، یہ گڑی ہوئی حدیث ہے، یہ حدیث بالکل ثابت نہیں ہے، یہ گڑی ہوئی حدیثیں ہیں، اس پر یقین نہ کیا جائے۔ بس صرف جس مہینے میں سنت صرف اور صرف ایک ہے کہ اس مہینے کا نفلی روزہ رکھا جائے، اور خاص طور سے عاشورہ کا روزہ رکھا جائے، اور یزید اور حسین سے متعلق جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، لیکن ساری محبت حضرت حسین سے اور دیگر صحابہ سے نہیں، یہ بالکل رافضی اور شیعی سازش ہے، ان کو امام حسین کے خطاب سے مرکب کرنا یہ شیعی سازش ہے، امام معصوم کی طرف اشارہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے درجات کو بلند فرمایا، یقیناً وہ مظلومانہ شہید ہوئے، یقیناً کربلا میں تڑپتے ہوئے شہید ہوئے، لیکن اس سے بھی بڑے بڑے حادثات جن کا ذکر کیا گیا وہ مسلمانوں کو کیوں یاد نہیں ہے؟ یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے، اس سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے، اور اس دن سے متعلق جو شیعی اور رافضی جو سازش ہے اور جو کتابوں میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں انہیں تحقیق کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والوں کوئی بھی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو کیونکہ میں مسلسل یعنی تھکاوٹ کا شکار ہوں، مسلسل پروگرام چل رہے ہیں، اور طبیعت بھی پچھلے کئی ہفتوں سے میں بہت زیادہ تعبانیت کا شکار ہوں، بی پی اور شوگر کے ساتھ ساتھ جو ہے مجھے سانس کی تکلیف ہے، اور اسی طریقے سے بہت ہی کمزوری ہے، اس لیے میں نے جلدی کچھ باتیں پیش کر دی ہیں۔ ابھی میرے پاس کم سے کم 15 منٹ وقت ہے، اگر آپ اس بارے میں کچھ سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ میں اپنی دل کی گہرائیوں سے اللہ کے شکریہ کے بعد ادارہ القلم ٹرسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس غریب حقیر سراپا تقصیر کو اس لائق سمجھا کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ جو باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہیں وہ معاف کر دیں، جو باتیں سمجھ میں آئی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔
اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین آپ کے مسائل کو حل فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. شیخ محترم، مختصراً ایک 3 سے 4 سوالات ہیں، مختصراً انشاءاللہ اگر آپ انشاءاللہ جواب ضرور. فراہم فرمائیں. میں نے بولا نا کبھی وقت ہے. پہلا سوال یہ ہے شیخ. اللہ جی 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 فرمائیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ جو ہے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی طرح ایک فقہی مذہب ہے. اس طرح جو ہے شیعہ کے تعلق سے ان کا تصور ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے شیخ؟ سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح دین اور صحیح عقیدے پر موت عطا فرمائے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہم امیتنی علی الاسلام والسنہ، اللہ اسلام اور سنت پر موت عطا فرمائے. شیعہ جب خود سے اپنے آپ کو اہل سنت نہیں کہتے، اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، شیعہ کے معنی ہی الگ گروہ، ٹھیک ہے نا، تو آپ ان کو اہل سنت والجماعت کی طرف فرقہ کیسے سمجھیں؟ انہوں نے خود سے اپنے آپ کو الگ کر لیا. نمبر 1. نمبر 2، دین کے اندر اختلاف ہے. یہ چاروں ائمہ کا اختلاف جو ہے دین کے مبادیات نہیں ہے. قرآن کے بارے میں کیا چاروں مذاہب کا اختلاف ہے؟ قرآن و سنت کے احتجاج کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں. قرآن اور اسی طرح صحابہ کے بارے کی عظمت پر سارے لوگ متفق ہیں. قرآن و سنت کی باتیں جب واضح ہو جائیں تو چاروں مسلک متفق ہے کہ قرآن و سنت، اجماع اور قیاس. لیکن ان کے ہاں دوسرے اصول ہیں. اولاً تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام ڈالتے ہیں اور اللہ پہ الزام ڈالتے ہیں. ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ سے بھی غلطی ہوتی ہے، بدع ہو جاتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ جو ہے اس سلسلے میں کافی دلائل دیے ہیں. تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ کے اوپر الزام ڈالتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام ڈالتے ہیں. نمبر 2، حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت جبریل نے خیانت کی. جس طرح یہودی لوگ جبریل علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں کہ ہماری قوم پر عذاب لایا، اسی طرح یہ لوگ جبریل علیہ السلام کے اوپر خیانت کا الزام ڈالتے ہیں کہ اللہ نے دی تھی رسالت حضرت علی کو دینے کے لیے اور انہوں نے محمد کو پیش کر دیا. اور قرآن کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ قرآن یہ مکمل نہیں ہے، بلکہ 10 پارے جو ہمارے امام معصوم کے پاس. تو جو قرآن میں شک کرے ان الذین، جی آواز نہیں جا رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ وان الذین یکفرون باللہ ورسولہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. ابھی اس آیت میں دیکھیے آپ، جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں الزام ڈالتے ہیں کہ اللہ سے بدع ہو جاتا، اللہ سے بھی غلطی ہوتی، نعوذ باللہ من ذلک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ بعض چیزوں کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے ہیں، جو ان کے مزاج کے مطابق سے مانتے ہیں، جو ان کے مزاج کے خلاف ہے. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اور جو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جتنی فضیلت ہے، جن کے بارے میں کتنی حدیثیں موجود ہیں، یہ عشر مبشرہ میں ہے، پھر فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین میں ہے، اور پھر ان یطیعوا ابا بکر وعمر یرشدوا. اگر یہ لوگ 1 منٹ ابو بکر و عمر کی اقتداء کریں گے تو ہدایت پائیں گے. تو اس اعتبار سے یہ لوگ آواز ٹکرا رہی ہے، اس اعتبار سے یہ لوگ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کافر ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے شیعوں اور روافض کے کفر پر استدلال کیا قرآن کی اس آیت سے. اللہ نے کہا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا الی قوله سبحانہ وتعالی لیغیظ بهم الکفار. لیغیظ بهم الکفار یعنی صحابہ سے غصہ کن کو آتا ہے؟ کافروں کو آتا ہے. یہ صحابہ کی تعریف کی گئی ہے. یہ صحابہ جو ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے، دشمنوں کے لیے سخت ہوں گے. ان کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جس کی کوپلیں نکلی ہو اور وہ بڑھا ہو اور اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا ہو، ان کو دیکھ کر کافروں کو بغض ہوتا ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے
استدلال کیا ہے. اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ولا نسب احد من الصحابہ، ہم کسی صحابہ کو گالی نہیں دیتے، برا بلا نہیں کہتے. ونطعن من يطعن فيهم، اور جو صحابہ کو پر تان کرے ہم پر تان کرتے ہیں. ونبغض من يبغضهم، اور جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں. امام طحاوی نے صحابہ امت کا اجماع نقل کیا، حبهم دین و ایمان و احسان، صحابہ سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے. وبغضهم کفر و نفاق و طغیان، اور صحابہ سے بغض رکھنا کفر و نفاق اور طغیان ہے. تو لہذا اس سلسلے میں تفصیلی طور پر جاننا ہو تو امام تنی اس فن کے امام فرقوں کے بعد میں اس دور کے علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کتاب اشیت والقرآن اشیت و اہل البیت کو پڑھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہو. جی جی شیخ عقیدے جزاکم اللہ خیرا. جی اس سے پہلے اور ایک سوال بھی یہی آیا تھا کہ کیا ہم انہیں مسلمان مان سکتے ہیں کیا؟ اس کا جواب بھی الحمدللہ آپ کے جواب میں آ لیکن چکا ہے. اس میں تھوڑا اضافہ کیا جائے گا. اس میں اضافہ کیا جائے گا کہ شیعوں کے اندر حضرت عبداللہ مبارک کے زمانے میں 22 فرقے تھے اور ابھی بہت سارے فرقے ہیں. اگر وہ صحابہ کے اوپر تبرہ بازی کرتے ہیں، قرآن کے اوپر تبرہ بازی کرتے ہیں، ازواج مطہرات کی فتح پاک دامنی پر حملہ کرتے ہیں، حضرت عائشہ کی حملہ کرتے ہیں، جیسے یاسر الخبیث جو ہے وہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے بارے میں گندے الفاظ پیش کرتا ہے. الیؤمنون بالجبت والطاغوت کی تفسیر ان کی کتابوں میں لکھا ہے اس سے مراد جبت سے مراد ابو بکر عمر. یہ عقیدہ رکھنے والے یقیناً کافر ہے. لیکن جو زیدیہ فرقہ ہے یا اس میں وہ لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت کے قریب سے قریب تر رہتے ہیں، اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں لیکن ان کے عقیدے خیالات ایسے نہیں ہیں، ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. لیکن جن کے یہ عقیدے ہوں گے وہ اس آئینے میں کافر ہوں گے، چاہے اپنے آپ کو سنی کہے یا اپنے آپ کو شیعہ کہے، رافضی کہے، کچھ جس کا یہ عقیدہ ہوگا کافر ہوگا. فرقے کی حیثیت سے گمراہ فرقہ ہے. اہل سنت والجماعت انہوں نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا تو آپ کو اس سے سمجھے. جی شیخ جزاکم اللہ خیرا. شیخ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے حوالے سے غدیر خم کا خطبہ کوٹ کیا جاتا ہے. تو غدیر خم کے خطبے میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے کی کیا پیشن گوئی فرمائی تھی؟ نہیں ہرگز نہیں. آپ نے غدیر خم میں جو کہا تھا مسلم شریف میں جو حدیث ہے آپ نے کہا تھا انی تارکم فیکم ثقلین، یہی نا اولہما کتاب اللہ. اور دوسری چیز آپ نے فرمایا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. یہ مسلم شریف کہ کتاب اللہ کو لازم پکڑو، میرے اہل بیت کے بارے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، تم کو نصیحت کرتا ہوں، تم کو نصیحت کرتا ہوں، ڈراتا ہوں. بس یہ اس میں خلافت کے بارے میں نہیں بلکہ خلافت کے بارے میں تو تقریباً نبی کی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں. 17 نمازیں پڑھائی ہیں. اس بارے میں امام ترمذی وغیرہ نے جو ترمذی کے آخری میں جو کتاب ہے الشمائل اس میں آپ کو ملے گی. اور آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کیوں نہیں کہا کہ حضرت علی کو نمازی بناؤ؟ ایک کیوں آپ نے فرمایا اس عورت سے جو نبی کے بعد آئی کہ میں آپ کے بعد کس کے پاس آؤں گا؟ تو آپ کہا یہ تھی ابا بکر و عمر، ابو بکر عمر کے پاس آؤ. اگر حضرت علی ہی خلافت کے مستحق تھے تو پھر حضرت علی نے کیوں کہا؟ مسلم احمد میں روایت ہے لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلدت حد المفتری، جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا میں اس پر حد جاری کروں گا. جس طرح سے کسی پر افطرا پردازی کرے، کسی پر الزام تراشی کرے، اس کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. کیوں کہا؟ تو لہذا یہ لوگ قرآن و سنت کے نصوص کا انکار کرتے ہیں، خواہشات نفس کی اتباع کرتے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حضرت علی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ خیبر فتح ہوگا ایسے آدمی کے ذریعے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو اس سے حضرت علی کی خلافت ثابت نہیں ہوتی، ورنہ یہ تو ابو عبیدہ کے لیے بھی آپ نے کہا امین ہادی الامہ ابو عبیدہ بن جراح، یہ بھی تو ثابت ہوتا ہے. اور دیگر صحابہ کے لیے بھی آپ نے فضیلت بتائی ہے. یہ فضیلت نسبی کہتے ہیں حضرت، اس کو فضیلت نسبی. خلافت کے لیے نص چاہیے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو حضرت ہارون تو پہلے مر گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی وفات اس کے بعد ہوئی. اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے؟ ہرگز ثابت نہیں ہوتا. لہذا اس بارے میں نص ہونا چاہیے، نص نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں احساس تھا کہ خلافت بربنائے اقربیت ہے، لیکن
بعد میں جب نصوص واضح ہو گئے، دلائل واضح ہو گئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر سے بیعت کیوں کی؟ اور اگر ان کی خلافت کو نہیں مانا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچے کا نام ابو بکر و عمر کیوں رکھا؟ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اسماء بنت عمیس جو ان کی بیوی تھی، ان سے شادی جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیوں کی؟ یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی اسماء بنت ابی عمیس سے حضرت علی نے شادی کیوں کی؟ یہ سب باتیں ہیں نا، اس کا مطلب ان کے درمیان قرابت بھی تھی، ایمانی قرابت بھی تھی، رشتہ داری والی قرابت بھی تھی۔ اس لیے ہاتھی کے دانت دکھلانے کے کچھ ہوتے، کھانے کے کچھ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بظاہر اقربیت کا اور اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد اس کے پیچھے اسلام کو ڈیمیج کرنا، صحابہ کی توہین کرنا اور دین اسلام کو کالعدم قرار دینا ہے۔ اس لیے ہر دور ہر زمانے میں یہود اور نصارہ کے شکار رہے ہیں اور اسلام مسلمانوں کے خلاف انہوں نے فیصلے کیے۔ جی شیخ، جزاکم اللہ خیرا۔ آخر میں صرف ایک مختصر سوال شیخ، کہ کیا اہل بیت کے پاس اور خصوصاً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے، اہل سنہ والجماعت کے پاس نہیں ہے؟ یہ روایت تو موجود ہے بخاری میں، ایک حضرت جحیفہ نے سوال کیا کہ حل خصکم بالوحی، حل خصکم بالوحی، کیا اللہ کے نبی نے آپ کو کچھ اسپیشل حکم دیا تھا؟ کہا کہ نہیں، بس جو فہم اللہ نے دیا وہ دیا ہے، جو اس صحیفے میں ہے۔ اور اس صحیفے میں کیا ہے؟ فکاک الاسیر، قیدیوں کی آزادی کا ثواب ہے، واللہ یقتل مسلم بکافر، اور مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت علی نے خود نفی کی نہیں، یہ روایت بخاری میں موجود ہے۔ یہ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو نہیں چھپایا۔ آپ نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ والد وعلمکم دینکم، دین سب کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں والد کے قائم مقام ہوں، میں تم کو تمہارا دین سکھاتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ الا وقد امرتکم بہ، ہر خیر جو تمہیں اللہ سے قریب کر سکتا تھا میں نے بتا دیا۔ وما رأیت شرا یبعدکم عن اللہ الا قد نہیتکم عنہ، سب کے لیے آپ کا دین تھا۔ ما رأى خیرا الا دل امته علیہ، ما رأى شرا الا حذر منه، مسلم شریف کی حدیث۔ جتنے نبی آئے انہوں نے ہر خیر سے آگاہ کر دیا اور ہر فتنے سے متنبہ کر دیا، ہر خیر کی بشارت دی، ہر فتنے سے متنبہ کر دیا۔ حضرت علی کے ساتھ خاص کیا چیز تھی؟ جب اللہ کے نبی نے کہا فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اس میں اسپیشل حضرت علی کو کیوں نہیں شامل کیا؟ ترکت فیکم مرئین لن تضلوا، کتاب اللہ و سنتی میں حضرت ابو بکر کو کیوں نہیں، حضرت علی کو کیوں نہیں شامل کیا؟ دین سب کے لیے برابر ہے، سب کے لیے دین آیا، ہدی للعالمین کا، ہدی للعالمین ہے، ذکروں ہدی للعالمین، پورے عالم ہدی للناس ہے۔ یہ دین کسی کی میراث نہیں ہے۔ ایسا ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بیٹے پیدا ہوتے جو خلیفہ بنتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس حکمت کو جانتا تھا کہ یہ سلسلہ چلے گا امت کے اندر، جو امت کا اصول ہے جس کے اندر اہلیت ہوگی وہ خلیفہ بنے گا، جو قریشی ہوگا وہ خلیفہ بنے گا، لیکن بربنائے اقربیت نہیں ہوگی۔ ہاں صرف اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے زمانے میں ہی پوری تیاری کر دیتے کہ میرے بعد میرے پورے خاندان کے لوگ خلیفہ ہوں گے اور ان کو خلیفہ بننا چاہیے۔ صحیح ثقیفہ بنی سعادہ کے اندر جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں حضرت علی نے یہ کیوں نہیں تجویز پیش کی کہ ہمیں خلیفہ بناؤ، ہمارے اہل بیت کو خلیفہ بناؤ؟ جب الائمۃ من قریش آیا، جب اور حضرت علی رضی اللہ، جب ابو بکر صدیق کے رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو حدیثیں آئیں، جو دیگر آپ نے جو بیان فرمائی تھی یا نبی کی زندگی میں جو انہوں نے نماز پڑھائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ہر ایک کا احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا۔ موت کے وقت آپ نے کیوں فرمایا سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کو؟ حضرت علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ یہ روایت تو بخاری کی ہے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادہ پر کلام نرم ناز کو بیسر۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی میرے خیال سے آپ حضرات اگر رخصت دے دے تو جزاک اللہ، کیونکہ ہم کو کافی دور جانا ہے نماز جزاکم پڑھانے کے اللہ خیرا۔ اللہ رب العالمین نے شیخ کے علم سے استفادہ فرمائے، اور ہم شیخ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
آپ کے علم عمر میں برکت عطا فرمائے، تعدم حیات امت مسلمہ کی خدمت آپ سے اللہ رب العالمین لیتا رہے۔ آمین وإياكم جزاکم اللہ خیرا۔ لیکن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ محاضرہ منعقد فرمایا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله دينكم وأمانتكم وأخواتكم أعمالكم.